السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم یا طلابی، عساکم بخیر وعافیہ۔ آپ تمام لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ ہم لوگ اس سے پہلے پروناؤنس پڑھ رہے تھے، اٹیچ پروناؤن خاص کر، تو چلیے ہم اس کے آگے پڑھتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس الحادی عشر۔ تو جیسے کہ ہم نے اٹیچ پروناؤن پڑھا تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا تھا۔ اٹیچ پروناؤن کے اندر جو 14 فارمز تھی، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن، ان کو کیا کرنا تھا، ہم کو اٹیچ کرنا تھا، جو کہ ہم نے پچھلے درس کے اندر دیکھا۔ اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں گرامر۔ یعنی عربک جو میل نیمز ہوتے ہیں اس پر تنوین آتی ہے یا نہیں آتی وہ دیکھنا ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ محمدن یہ کیا ہے، عربی نام ہے، اور اس پر کیا ہے، تنوین آ رہی ہے۔ تو ہم محمد کو کیا کہیں گے، محمدن کہیں گے تنوین کے ساتھ۔ اسی طرح خالد کو خالدن۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں خالدن بھی یہ کیا ہے، عربک ورڈ ہے اور کیا ہے، مذکر ہے، تو ہم اس کو کہیں گے خالدن، یعنی تنوین کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے حامدن۔ حامد کو بھی ہم کیا کریں گے، تنوین کے ساتھ پڑھیں گے، محمدن، خالدن، حامدن۔ عباس، محمود۔ تو ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی عربک مذکر اسماء ہے، نام ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، تنوین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر اور ایک چیز دیکھیے کہ کچھ مذکر نام ایسے ہیں جن کے آخر میں یہ دیکھیں تا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، طلحۃ۔ تو اس تا کے آنے کی وجہ سے یہاں پر تنوین ختم ہو جائے گی، جبکہ کہ مذکر کا نام ہے اور بھی ہے۔ طلحۃ، اسامۃ، معاویۃ، اکرمۃ۔ تو یہاں پر ہم یہ قاعدہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جو عربی نام ہے، اسماء رجال یعنی آدمیوں کے جو نام ہیں، وہ کیا ہوگے، تنوین پر ختم ہوں گے، مگر یہ کہ ایسے نام جو کہ آخر میں تا مربوطہ سے ختم ہو رہے تو وہاں پر کیا ہے، تنوین ختم ہو جائے گی، وہاں پر تنوین نہیں آئے گی۔ تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور اسی طرح جو عورتوں کے نام ہوں گے اس پر بھی تنوین نہیں آئے گی، جیسے زینب، یعنی زینبن ہم نہیں پڑھیں گے، مریم، عائشۃ، فاطمۃ۔ تو یہاں پر یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ عورتوں کے جو اسماء ہوں گے ان پر بھی تنوین نہیں آئے گی۔ تو تنوین کہاں آئے گی، آدمی کے جو نام ہیں ان پر کیا آئے گی، تنوین آئے گی، اور آدمی کے ایسے نام جو کہ مربوطہ پر ختم ہو رہے ہیں، آخر میں تا آ رہا ہے اس کے، تو وہاں پر تنوین نہیں آئے گی۔ اور عورتوں کے جب نام آئیں گے تو وہاں پر بھی تنوین نہیں آئے گی۔ تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جیسے کہ ہم نے پروناؤن پڑھا تھا، اب اس کو ہم کو یوز کرنا ہے۔ بیتی، بیتی کا مطلب کیا ہوتا ہے، میرا گھر، مائی ہاؤس۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے،
اپنے گھر کے بارے میں کچھ سینٹنس لکھنے ہیں, کچھ جملے لکھنے ہیں. جیسے کہ میں لکھتا ہوں ھذا بیتی, آسان جملہ ہے. ھذا بیتی, یہ میرا گھر ہے. ھذا بیتی, دس از مائی ہاؤس. بیتی امام المسجد, مائی ہاؤس ان فرنٹ آف دی مسجد, امام المسجد. بیتی جمیل, مائی ہاؤس از بیوٹیفل, میرا گھر خوبصورت ہے. فیہ حدیقۃ صغیرۃ, اٹ ہیز اسمال گارڈن, اس میں چھوٹا سا باغ ہے. ھذہ غرفتی, تو یہاں پر دیکھتے جائیں بیتی, یہاں پر ہم واحد متکلم استعمال کر رہے ہیں. بیتی, ٹھیک ہے. غرفتی, ھذہ غرفتی, دس از مائی روم. فیہا نافذۃ کبیرۃ, اٹ ہیز بگ ونڈو, اس کی ایک بڑی ونڈو ہے. ومروحۃ جمیلۃ, اور کیا ہے, خوبصورت پنکھا ہے. اینڈ بیوٹیفل فین. ھذا سریری, دس از مائی بیڈ, یہ میرا بیڈ ہے, چارپائی ہے. وھذا کرسی, اینڈ دس از مائی چیئر, اور یہ میری کیا ہے, کرسی ہے, کرسی, ٹھیک ہے. وھذا مکتبی, اینڈ دس از مائی ٹیبل. وھذا مکتبی, اینڈ دس از مائی ٹیبل. ساعتی, میری گھڑی, مائی واچ. وقلمی, اینڈ مائی پین. وکتابی, اینڈ مائی بک. علی المکتبی, آن دی ٹیبل, یعنی میرا قلم, میری کتاب اور میری گھڑی کہاں پر ہے, علی المکتبی, آن دی ٹیبل, ٹیبل پر ہے, علی المکتبی. تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ کہ ہم کیا کر رہے ہیں, پروناؤنس سے ہم سینٹنس بنا رہے ہیں. تو ہم نے جو پروناؤنس یوز کیے تھے وہاں سے ہم کیا کر رہے ہیں, سینٹنس بنا رہے ہیں. یعنی سمجھ لیں ایک چھوٹے چھوٹے یہ سینٹنس ہیں, ایسا نہیں کہ بہت بڑے سینٹنس ہیں. جیسے حقیبتی, میرا بیگ, مائی بیگ. تحت المکتبی, تحت المکتبی, مائی بیگ بلو دی ٹیبل. تو یہ آپ کا ایک چھوٹا سا سینٹنس ہو گیا, تحت المکتبی. نافذۃ غرفتی مفتوحۃ, ونڈو آف مائی روم از اوپن. مفتوحۃ, یعنی میرے روم کی جو ونڈو ہے وہ کھلی ہوئی ہے. ھذہ غرفۃ اخی, دس از مائی بردرس روم, یہ میرے بھائی کا گھر ہے. تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں, جملے بنا سکتے ہیں. جیسے کہ میں کہوں بیتی, بیتی کبیر, مائی گھر از بگ, میرا گھر بڑا ہے. بیتی صغیر, مائی ہوم از اسمال, میرا گھر چھوٹا ہے. بیتی متوسط, میرا گھر درمیانہ ہے. تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جملے بنا سکتے ہیں. وَتِلْكَ غرفۃ اختی, اینڈ دیٹ از مائی سسٹر روم. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے اخی, مائی بردر, اختی, مائی سسٹر. تو آپ اپنے بھائی اور بہن کے بارے میں کوئی جملہ, اخی کبیر, میرا بھائی بڑا ہے. اختی صغیرۃ, میری بہن چھوٹی ہے.
غرفۃ اخی، غرفہ مینس روم، غرفۃ اخی میرے بھائی کا روم، اب چھوٹا ہے بڑا ہے، صغیر اگر بڑا ہے تو کبیر، اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں جملے بنا سکتے ہیں۔ غرفۃ اختی صغیرۃ، غرفۃ اخی مائی بردر روم امام غرفتی، in front of my room، in front of my room۔ تو امام کا مطلب ہوتا ہے فرنٹ، سامنے، ٹھیک ہے، تو امام آپ استعمال کر سکتے امامی، میرے سامنے، تو غرفۃ اخی امام غرفتی، میرے بھائی کا روم میرے روم کے سامنے ہے، my brother's room is in front of my room۔ وغرفۃ اختی اور میری بہن کا روم امام المطبخ، it is in front of the kitchen، it is in front of the kitchen۔ my sister room is in front of the kitchen۔ لی اخ واحد، I have one brother۔ اگر کسی کے دو بھائی ہے تو کیا بولے گا؟ لی اخوانی، لی اخوانی۔ اسمہ اسامۃ، his name is اسامہ۔ ولی اور فار می میرے لیے، اخت واحدۃ ایک بہن ہے، اگر کسی کی تین بہنیں ہوں تو کیا بولے گا؟ ثلاث اخوات۔ ولیہ اخت واحدۃ فار می اور ون سسٹر۔ اسمہا سعاد، ہر نیم از سعاد، ہر نیم از سعاد، سعاد یہ فیمیل نیم ہے۔ ابی و امی، ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ، مائی فادر اینڈ مدر ان دیٹ بگ روم، میرے امی ابو بڑے روم میں ہیں۔ انا احب، آئی لو ابی و امی، مائی فادر اینڈ مائی مدر، و اخی و اختی اینڈ مائی بردر اینڈ سسٹر۔ تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے جملے بنا سکتے ہیں۔ تو بیتی کی جگہ ہم مدرستی کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ مدرستی مائی اسکول، مدرستی کبیرۃ میرا اسکول بڑا ہے، مائی اسکول از بگ۔ مدرستی قریبۃ من البیت، مائی اسکول از نیئر ٹو ہوم۔ مدرستی فیہ خمسۃ فصول، میرے مدرسے میں 5 کلاسز ہیں۔ تو اسی طرح ہم دوسرے ورڈس پر بھی کیا کر سکتے ہیں؟ عربی بنا سکتے ہیں، جیسے کہ مدرستی، مدرستی مینس مائی اسکول، تو آپ بنا سکتے ہیں چھوٹے جملے، مدرستی کبیرۃ، مدرستی صغیرۃ، مدرستی فیہا خمسۃ فصول، میرے مدرسے میں 5 کلاسز ہیں۔ مدرستی فیہ باب، اس میں ایک دروازہ ہے۔ مدرستی فیہا باب، اس میں کیا ہے؟ ایک دروازہ ہے۔ تو اس طرح سے ہم جملے بنا سکتے ہیں۔ جیسے مسجد ہو گیا، مسجد کے اوپر ہی بنا سکتے ہیں، مسجدی کبیر، مائی مسجد از بگ۔ مسجدی لہو باب کبیر، کہ میری مسجد کا بڑا دروازہ ہے۔ مسجد ہیز، مائی مسجد ہیز بگ ڈور۔ تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے جملے بنا سکتے ہیں۔ جیسے اخی اور اختی ہو گیا تو ہم کہہ سکتے ہیں لی اخ واحد، اخت ہو گیا لی اخت واحدۃ،
میرا ایک بھائی ہے، میری ایک بہن ہے. اگر کسی کے دو ہیں تو وہ کہے گا لی اختانی، میری دو بہنیں ہیں. I have two sisters. لی اخوانی، فار می ٹو بردرس، میرے دو بھائی ہیں. اب ان کا نام اگر بتانا ہے تو مذکر نام ہے تو بتانا ہے اسمہ کے ذریعے. اسمہ زید، اسمہ وسیم. اور اگر بہن ہے تو ہم کہیں گے اسمہا زینب، اسمہا مریم، اسمہا فاطمۃ. تو اس طرح سے ہمیں کیا کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے جملے بنانے ہیں. اور جب ہم چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں گے تو اس سے ایک بڑا جملہ بن جائے گا. اب ہم دیکھیں گے لفظ فی ہی اور فی ہا. تو فی ہی اس میں، فی ہا اس میں، ان اٹ، ان اٹ، دونوں کا ترجمہ ایک ہے. لیکن یہ جو فی ہی ہے، یہ جو ہا ضمیر ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ مذکر کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم کسی ایسی چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کہ مذکر ہے. اور فی ہا اس میں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، مؤنث کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ کسی مؤنث کی طرف لوٹ رہی ہے. یعنی ہم کسی مؤنث چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں ہم ایگزامپلس. من فی ھذا البیت، who is in this room. اس گھر میں کون ہے؟ اب جواب ہوگا فی ہی حامد. اس میں کون ہے؟ حامد ہے. تو یہاں پر دیکھیں فی ہی، تو یہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ البیت کے بارے، گھر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو کیا ہم نے استعمال کیا؟ فی ہی استعمال کیا، فی ہی حامد. اب دوسری اگزامپل دیکھیں. ماذا فی الحقیبۃ، واٹ از ان دی بیگ، بیگ میں کیا ہے؟ فیہا کتابی، in it یا it has my book و قلمی and my pen و دفتری and my نوٹ بک. اس میں کیا کیا ہے؟ میری کتاب ہے، میری پین ہے اور میری نوٹ بک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں لفظ فیہا استعمال ہو رہا ہے. کیوں ہم نے استعمال کیا ہے فیہا؟ اس لیے کہ یہ الحقیبہ کو بتا رہا ہے کہ اس بیگ میں کیا کیا ہے، میری کتابیں ہیں، میرا قلم ہے اور میری نوٹ بک ہے. من فی السیارۃ، who is in the car. من فی السیارۃ، who is in the car. فیہا in it ابی و امی و اخی و اختی. کار میں کون ہے؟ کار میں میرے ابو ہیں، میری امی ہیں، میرے بھائی ہیں، میری بہن ہے. تو السیارہ یہ کیا ہے؟ ایز اے فیمیل یوز ہوا ہے تو ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہے؟ فیہا لکھا. جیسے کہ جنہ، الجنہ، قرآن میں جب الجنہ یوز ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فیہا اس کے آگے آتا ہے. فیہا، فیہا کیوں آتا ہے؟ کیونکہ تا یہاں پر فیمیل کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، مؤنث کے بارے میں بتا رہا ہے، اس لیے ہم کیا لکھ کر آتے ہیں؟ فیہا کہتے ہیں. اس کے بعد من فی مسجد الجامعۃ، من فی مسجد الجامعۃ، who is in the یونیورسٹی مسجد. الآن، رائٹ ناؤ. الآن کا مینس ہوتا ہے ابھی، رائٹ ناؤ. ما فیہ احد، نو ون ان اٹ. ما فیہ احد، نو ون ان اٹ. جیسے کہ بہت سارے لوگ فیہ احد، یعنی کہ کسی گھر میں جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں فیہ احد، کوئی گھر میں ہے؟
از دیر اینی ون؟ تو آنسر کیا ہوتا ہے؟ ما فیہ احد، اس میں کوئی نہیں ہے. پانچواں، من فی ہذہ الغرفہ، من فی ہذہ الغرفۃ، ہو از ان دس روم، اس روم میں کون ہے؟ فیہ المدیر، ان اٹ پرنسپل. کون ہے اس میں؟ اس میں پرنسپل ہے. فیہ المدیر، تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں الغرفہ کی وجہ سے یہاں پہ فیہا آیا ہوا ہے، اور یہاں پر مسجد ہے اس لیے ما فیہ لکھا ہوا ہے. تو میرے خیال سے سمجھ میں آ گیا فیہ کب استعمال کرنا ہے اور فیہا کب استعمال کرنا ہے. فیہ ہم اس وقت استعمال کریں گے جب ہم مذکر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور فیہا اس وقت استعمال کریں گے جب ہم مؤنث کے بارے میں یعنی فیمیل کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میرے خیال سے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم استعمال کریں گے لفظ احبو. احبو کا مطلب ہوتا ہے آئی لو، میں محبت کرتا ہوں، میں پیار کرتا ہوں. ٹھیک ہے، احبو. جیسے ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو کیا لکھ کریں گے ہم؟ احب ابی، میں اپنے والد سے محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. احب امی، میں اپنی والدہ سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں. احب امی، آئی لو مائی موم. تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں احب ابی، میں اپنے والد سے محبت کرتا ہوں. احب امی، میں اپنی والدہ سے محبت کرتا ہوں. احب اخی و اختی، آئی لو مائی بردر اینڈ مائی سسٹر، میں اپنی بھائی اور بہن سے محبت کرتا ہوں. تو لفظ احب جو ہے یہ کیا ہے؟ مضارع ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اس کا مطلب ہوتا ہے میں محبت کرتا ہوں. اور لے لیں ایگزامپلس. احب زمیلی، میں اپنے دوست سے محبت کرتا ہوں. آئی لو مائی فرینڈ. احب استاذی، میں اپنے استاد سے محبت کرتا ہوں. آئی لو مائی ٹیچر. احب اللہ، آئی لو اللہ، میں کس سے محبت کرتا ہوں؟ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہوں. احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. I love Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. احب اللغہ العربیہ، I love Arabic language. احب الصحابہ، I love companion of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. الصحابہ رضوان اللہ اجمعین. اگر کسی کی شادی ہو گئی ہے تو وہ بھی لکھ سکتا ہے احب زوجتی، آئی لو مائی وائف، اپنی وائف سے محبت کرتا ہوں. یا اس کے بچے ہیں احب ولدی، میں اپنے بچے سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں. یہ بیٹی ہے احب بنتی، اپنی بیٹی سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں. تو اس طرح سے ہم اس لفظ احب کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جیسے جیسے ہم اس کو استعمال کریں گے ویسے ویسے ہماری پریکٹس بڑھتی جائے گی. تو یہاں پر کئی اگزامپلس دی گئی احب کی، اسے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ روزمرہ کی زندگی میں جیسے کہ ہم استعمال ہی کرتے ہیں احب ابی، احب امی، احب اخی. تو لفظ احب کا ترجمہ یہ ہے آئی لو، میں پیار کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ایگزامپلس ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟
یاد کرنا ہے اور پریکٹس بھی کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے اور ہمارا یہ ایپیسوڈ بھی یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔